اگر آپ بھی اپنی پسند کی شادی کے بارے میں فکر مند ہیں، رشتے آتے تو ہیں مگر بات نہیں بنتی یا دل میں کسی خاص انسان کے لیے جگہ ہے مگر حالات ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی طاقتور دعا شیئر کرنے جا رہے ہیں جسے صرف ایک بار سننے اور دل سے قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی پسند کی شادی کے راستے کھول سکتے ہیں اور جلدی خوشخبری مل سکتی ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی انسان کی زندگی کی ایک نہایت اہم، خوبصورت اور بابرکت مرحلہ ہے جس کے ذریعے نہ صرف دو افراد بلکہ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں۔ اسلام نے شادی کو صرف ایک سماجی رسم نہیں بلکہ ایک مقدس عبادت اور سنت قرار دیا ہے۔ انسان فطری طور پر محبت، سکون اور اپنائیت چاہتا ہے اور یہ تمام چیزیں اسے نکاح کے پاکیزہ رشتے میں ہی ملتی ہیں۔ شادی کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو ایک صحیح راستے پر لے آتا ہے، اپنی خواہشات کو حلال طریقے سے پورا کرتا ہے اور ایک مکمل معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں نکاح کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے اور اسے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ شادی دراصل ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ محبت، وفاداری، عزت اور ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ صرف دنیاوی تعلق نہیں ہے بلکہ ایک ایسا بندھن ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے ساتھ سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ شادی کی بنیادی مقصد سکون و محبت اور رحمت کا حصول ہے۔ جب دو لوگ اللہ کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خاص قسم کی برکت پیدا ہو جاتی ہے جو کسی اور رشتے میں نہیں ملتی۔ اسلام میں شادی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ سے نہیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ شادی کرنا نہ صرف ایک اچھا عمل ہے بلکہ ایک مسلمان کے لیے باعث فخر بھی ہے اور وہ اس سنت کو اپنائے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس نے اپنے دین کا آدھا حصہ مکمل کر لیا، اب اسے چاہیے کہ باقی آدھے کے لیے اللہ سے ڈرتا رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شادی انسان کے دین کو مکمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نکاح انسان کو بے راہ روی، گناہوں اور غلط راستوں سے بچاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں فتنہ فساد عام ہے وہاں شادی ایک ایسی ڈھال ہے جو انسان کو برائیوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر نکاح کی ترغیب بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس حدیث پاک میں نکاح کی حکمت اور اس کے فوائد کو بہت ہی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ شادی کے ذریعے نہ صرف انسان اپنی زندگی کو مکمل کرتا ہے بلکہ ایک پاکیزہ نسل کی بنیاد بھی رکھتا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشرہ چاہتا ہے جسے رشتے پاکیزہ ہوں، بچے اچھے ماحول میں پرورش پائیں اور خاندان مضبوط ہو۔ نکاح اس سارے نظام کی بنیاد ہے۔ اگر معاشرے میں نکاح کو آسان اور عام کر دیا جائے تو بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہو سکتی ہیں۔ اب اگر ہم بات کریں کہ شادی کے لیے کیسا ہم سفر ہونا چاہیے تو اسلام نے اس حوالے سے بھی بہت واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے کہ ایک اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو دیندار ہو، اخلاقی اچھے ہو، سچ بولنے والا، ذمہ دار ہو اور اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے حسب نسب اور اس کے حسن اور اس کے دین کی وجہ سے۔ لیکن تم دین والوں کو ترجیح دو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح مرد کے بارے میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر اس کا دین اور اخلاق اچھا ہو تو اسے رد نہیں کیا جائے۔ کیا اچھا ہم سفر وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے، خوشی میں شریک ہو اور ایک دوسرے کی عزت کرے۔ شادی صرف خوبصورتی یا دولت کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ اصل بنیاد کردار، دین اور سمجھداری ہونی چاہیے۔ اگر انسان صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا تو بعد میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، لیکن اگر دین اور اخلاق کو ترجیح دے دی جائے تو زندگی آسان اور خوشگوار ہو جاتی ہے۔ شادی کرتے وقت انسان کو بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔
کہ کیا یہ رشتہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اس کے بعد خاندان، عادت، سوچ اور مزاج کو دیکھنا چاہیے تاکہ بعد میں کسی قسم کا ٹکراؤ نہ ہو۔ استخارہ کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ والدین کی رضا اور مشورہ بھی بہت اہم ہے کیونکہ ان کا تجربہ انسان کے کام آتا ہے۔ جلد شادی میں یا صرف جذبات میں آ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر پہلو کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کرے اور دل میں کسی کے لیے محبت ہونا ایک فطری بات ہے، اور اسلام اس جذبے کو غلط نہیں کہتا بلکہ اسے ایک پاکیزہ طریقے سے یعنی نکاح کے ذریعے پورا کرنے کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اگر کسی کو کسی سے پسند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس رشتے کو حلال طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرے، اپنے والدین کو اعتماد میں لے اور اللہ سے دعا کرے۔ اسلام میں زبردستی شادی کی اجازت نہیں بلکہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ اسلام یہ بھی سمجھ بوجھ سکھاتا ہے کہ محبت کو نکاح کے ذریعے پاکیزہ بنایا جائے، نہ کہ غلط راستوں پر چل کر۔ اگر انسان صبر اور دعا کے ساتھ پر بھروسہ کرے، اللہ پاک پر بھروسہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ کبھی کبھی انسان جسے اپنی پسند سمجھتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو جلدی اور پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی پسند کی شادی ہو جائے اور جلدی ہو جائے، رکاوٹیں ختم ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی خواہش پوری فرما دے تو آپ کو ایک خاص دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ یہ دعا اگر سچے دل سے مانگی جائے تو یقین کامل کے ساتھ پڑھی جائے یا ایک بار بھی توجہ سے سن لی جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے راستے آسان فرما دیتا ہے اور دلوں کو جوڑ دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اس کو صرف اور صرف اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے اور اپنے دل کو صاف رکھنا ہے اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ آپ کی ہر جائز خواہش کو ضرور پورا کرے گا، یہاں تک کہ آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ دعا اور یقین ہی وہ طاقت ہے جو انسان کی تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جلدی شادی اور نیک رشتے کے حصول کے لیے سب سے مؤثر وظائف میں سے نماز عشاء کے بعد 1100 مرتبہ یا لطیف یا ودود اور اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ 40 دن تک پڑھنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ القریش 3 مرتبہ یا جامعہ 100 مرتبہ، سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے 132 کا ورد بھی انتہائی مفید ہے۔ اے نبی، آپ اپنی نگاہیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ بڑھائیں جو ہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو دنیاوی زندگی کی زینت کے طور پر دے رکھی ہیں تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور آپ کے رب کا دیا ہوا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ اگر آپ روزانہ سورۃ الطٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے 132 تک پڑھیں گے اور جو ذکر اوپر اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا بتایا گیا ہے اسے پابندی کے ساتھ ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کی پسند کی اور مرضی کی شادی ہو جائے گی۔ جہاں آپ چاہتے ہیں وہاں سے شادی کا رشتہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ یقین کامل کے ساتھ دل کی گہرائی سے اور اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کریں کیونکہ اللہ اسے اپنے بندوں کی سچی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تمام بیٹیوں کے لیے اچھے نصیب لکھ دے اور ان کے لیے بہترین رشتے اور آسانیاں پیدا فرما۔ تمام بیٹوں کے لیے بھی نیک صالح اور سمجھدار جیون ساتھی عطا فرما۔ اے اللہ ہر گھر میں سکون، محبت، پیار، اتفاق پیدا فرما۔ تمام پریشانیوں کو دور فرما، جھگڑوں کو ختم فرما دے، دلوں سے حسد، کینہ، بغض اور نفرت کو نکال دے، ان کی جگہ محبت، تمن اور سکون بھر دے تاکہ ہر جگہ جنت کا نمونہ بن جائے۔ یا اللہ ہمیں دین کی باتوں کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرما۔ ہمیں نماز پنجگانہ پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما اور ہمیں اپنا سچا اور فرما بردار بندہ بنا دے۔ پیارے ناظرین و کرام، یہ ویڈیو بہت ہی معلوماتی ہے اور اسے دوستوں تک شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ اگر آپ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو فائدہ پہنچائیں، آپ کی رہنمائی کریں اور آپ کی مشکلات کو بھی آسان بنائیں تو ہمارے اس معلوماتی چینل کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کی آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک جو اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اس کو پسند کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب اچھے فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں۔
اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت سے اللہ حافظ. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین.